بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر، سورہ مؤمن اور سورہ حامیم سجدہ کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ تو سورہ صافات، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف دعوت دی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اس انکار کی وجہ سے توحید کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے اور وہ توحید کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد ہونے والے واقعات کو ذکر کر کے اس طرف دعوت دی ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے، جس کی تم پیروی کرو گے تو تم کو کامیابی ملے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے توحید پرستوں کے قصے بیان کیے ہیں، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا اور یونس علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کر کے بتایا کہ یہ لوگ توحید پرست تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، اور جو انکار کرنے والے تھے وہ ناکام ہوئے۔ اس کے بعد سورہ صاد، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ بتایا کہ یہ اس کلام کو جادو کہہ کر اس کو جھٹلاتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن پاک تو نصیحت ہے، اور تمام جتنی بھی امتیں پہلے گزری ہیں ان کی تباہی کا سبب بھی یہی بنا ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بات کو جادو کہتے تھے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اگر یہ لوگ دین کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کامیاب کرے گی اور اپنی رحمت میں لپیٹ لے گی، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو یہ لوگ ناکامی کی طرف جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا ہے داؤد علیہ السلام کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے انابت کی تھی تو ان کو کامیابی ملی۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا۔ پھر جناب سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام اور مختلف انبیاء علیہ السلام کی تذکرے کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ کامیابی کی طرف کیسے گئے، جب انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو ان کو کامیابی ملی۔ اور جو سرکشی کرے گا، جس طرح کہ شیطان نے سرکشی کی اور انابت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو گمراہ کر دیا۔ اس کے بعد سورہ زمر، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان جو ہے عبادت کے اندر اخلاص اس کی ہو، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کی طرف متوجہ ہو، ریاکاری وغیرہ اس کے دل میں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کر کے انسان کو دعوت دی ہے کہ وہ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرے، اور جو اپنی عبادات ہیں ان کو خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن پاک کے ذریعے اس طرف دعوت دی ہے کہ وہ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے تو اس کو کامیابی ملے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کامیاب کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کی حمایت کا اعلان ان کے لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ پھر ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، تو کہا کہ ایسے لوگ جو ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے اور ان کو ناکامی ملے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلص ہو کر عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کامیاب کرے گی، وہ کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھیں گے، جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہونے والے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سزا کا بھی ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر اور طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہ وہ لوگ ناکام ہوں گے
جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو انعام سے نوازے گی۔ اس کے بعد سورہ مومن، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو مخالفین ہیں قرآن پاک کے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو سزا دے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ناکام کرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا اور موت کے دلائل دے کر ان کو سمجھایا کہ دیکھو کہ مخالفین قرآن جو ہیں یہ قیامت کو نہیں مانتے، تو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط کرے گی، اور ان کو کبھی بھی، ان ایسے لوگوں کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رجل مومن کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو آدمی تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، تو وہ خیر کے ساتھ لگا رہا تو کامیاب ہوا، اور اس کی قوم کے لوگ جو فرعون تھے اور دوسری قوم تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی، تو یہ سارے کے سارے لوگ ناکام ہوئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی آگ کے اندر بھیج دیا جہاں پہ ان کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو اس طرح متوجہ کیا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کو بروئے کار لاؤ اور ان سے عبرت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکو تاکہ تم کو کامیابی مل سکے۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے دعوت الی القرآن دی کہ دیکھو یہ کتاب حق اور سچ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، تو اگر اس کے اوپر تم عمل پیرا ہوگے تو تم کو کامیابی ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کی مثال بھی بیان کی کہ اگر وہ دیکھو جس طرح وہ ہلاک ہوئیں، اگر تم اس طرح خیر کی طرف نہیں آؤ گے تو تم بھی ہلاک ہوگے، بلکہ تمہارے اعضاء و جوارح جو ہوں گے وہ بھی تمہارے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر یہ جو نعمتیں کی ان کو ذکر کیا کہ یہ نعمتیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، تو اب تم کیا ہے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آ جاؤ تو تم کو کامیابی نصیب ہو جائے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں اپناؤ گے، جو اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر یہ تم کو دلائل دیے ہیں، تو اگر تم ان کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوگے تو تم کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہاں، کامیابی اگر تم چاہتے ہو تو یہ چیزیں ہیں کہ قرآن کی طرف آ جاؤ اور توحید کی طرف آ جاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے جو تم کو اعضاء و جوارح دی ہیں، تمہیں جو زندگی دی ہے، ان سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تاکہ تم کو کامیابی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے راستے کے اوپر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔